جی اسٹوڈنٹ، اس ویک میں ہم جو ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے لوپس کا. پچھلے ہمارے پاس اب تک جتنے ہم نے ٹاپک کور کیے ہیں اس میں ہم نے ویریبلس کو دیکھا تھا، ان پٹ اور آؤٹ پٹ کے حوالے سے دیکھا تھا کہ ہم ویلیوز کو ان پٹ اور آؤٹ پٹ کس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ لاسٹ ہمارا جو ویک کا ٹاپک تھا وہ تھا ڈیسیجن کنٹرول اسٹرکچرز یا ڈیسیجن میکنگ اسٹیٹمنٹس. ٹھیک ہے، ہم ان کو ڈیسیجن اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں. بیسکلی یہ آپ کے ٹرانسفر آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں. ٹرانسفر آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس کیا ہوتی ہیں کہ آپ کے پاس جو کچھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس ہیں وہ آپ کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، کچھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ آپ کی ایگزیکیوٹ نہیں ہوتی، یا کچھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایسی ہوں گی جس کو آپ بار بار ایگزیکیوٹ کریں گے. تو یہاں پہ جو کنٹرول ٹرانسفر ہو رہا ہے اسٹیٹمنٹ کے درمیان، وہ بیسکلی آپ کا کس بیس پر ہو رہا ہے، وہ کسی کنڈیشن کی بیس پر ہو رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم نے ٹرانسفر آف کنٹرول اسٹیٹمنٹس کے کیس میں سب سے پہلی جو ہم نے اسٹیٹمنٹ دیکھی وہ تھی ایف اسٹیٹمنٹ. ایف ہم نے دیکھا، ایف تھا، اس کے ساتھ اس کی ایک اور فارم تھی ایف کی، ایف ایلس. ٹھیک ہے، جس کو ہم ڈبل آلٹرنیٹیو بھی کہتے ہیں. پھر ہم نے نیسٹڈ ایف ایلس بھی دیکھا تھا، یا ہم اس کو ایلس ایف بھی کہتے ہیں. بٹ چونکہ وہ نیسٹنگ میں ہمارا کافی پرابلم جو ہے وہ کریٹ ہوتا ہے جب کوڈنگ کرتے ہیں، اور اس میں آپ کی پیرنتھیسس کی میچنگ اور اس کی وجہ سے جو ہے اب انڈسٹری کے اندر نیسٹڈ ایف ایلس ایف جو ہے وہ یوز نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے پاس جو اس کا آلٹرنیٹ ایک نیا کنسٹرکٹ ہے جس کو ہم ایف ایلس ایف کنسٹرکٹ کہتے ہیں، وہ یوز کرتے ہیں. تو وہ بھی ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے اندر دیکھا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے بعد ہم لوگوں نے سوئچ اسٹیٹمنٹ دیکھا. سوئچ اسٹیٹمنٹ بیسکلی اس کو ہم سلیکشن اسٹیٹمنٹ بھی کہتے ہیں یا سلیکشن اسٹرکچر بھی کہتے ہیں. یہ آپ کے دیے ہوئے آپشنز میں سے کچھ آپشنز جو ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے. یہ آپ کا ایک طرح سے ایف ایلس ایف میں خاص طور سے جب آپ کے ملٹیپل کنڈیشنز کی بیس پر کوئی ویلیو چیک ہوتی ہے اس کا سمپلیفائڈ فارم ہے. سو سوئچ کو بھی ہم ڈیسیجن کنٹرول اسٹیٹمنٹ کے کیٹیگری کے اندر رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کچھ اسٹیٹمنٹس کیے تھے. بریک اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھا تھا کہ ہم بریک اسٹیٹمنٹ ہم نے بیسکلی سوئچ کے اندر یوز کیا تھا، لیکن بریک کی خاص بات یہ ہے کہ بریک اسٹیٹمنٹ آپ نہ صرف سوئچ کے بلاک میں یوز کر سکتے ہیں بلکہ آپ کسی بھی اف کے بلاک میں بھی یوز کر سکتے ہیں. آپ اسے لوپ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بریک کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب بھی بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، سمپل آپ بریک کی ورڈ لکھتے ہیں اور اس کے بعد سیمی کولن ڈال دیتے ہیں. تو بریک کی ورڈ کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کنٹرول ہے وہ اس بلاک سے امیجیٹلی باہر چلا جاتا ہے. جیسے ہی بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی، کنٹرول جو کرنٹ بلاک ہے بریک کا اس سے باہر چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم نے دیکھا تھا کہ سوئچ بلاک میں ہماری جب کوئی کیس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس سوئچ کیس کی باڈی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے بعد آخری اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ہم نے بریک اسٹیٹمنٹ دیا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنٹرول جو ہے آپ کا پھر امیجیٹلی سوئچ بلاک سے باہر آ جاتا ہے. بریک کو ہم لوپ کے اندر بھی دیکھیں گے. اس کا استعمال اکثر ہم لوپ کے اندر اسے اف کی کمبینیشن کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، یعنی ہم کوئی کنڈیشن ڈیفائن کرتے ہیں، اس کی بیس پر ہم بریک اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. ایک اور اسٹیٹمنٹ ہم نے دیکھی تھی کنٹینیو. کنٹینیو کا خاص جو یوز ہے آپ کو پچھلے لیکچر میں سمجھ نہیں آیا ہوگا، لیکن اس میں کیونکہ ان کا استعمال جو ہے زیادہ تر لوپ کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوپ کے بغیر جو ہے ان کا کوئی خاص یوز نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اب لوپس کے ٹاپک میں ہم کسی لیکچر کے اندر کنٹینیو کا استعمال بھی دیکھیں گے. سو اب سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ لوپ کیا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، لوپ ہمارے پاس جو ہے ریپیٹیٹیو اسٹیٹمنٹس کہلاتی ہیں. اس کو ہم ایٹریٹیو اسٹیٹمنٹس بھی کہتے ہیں. لوپ یا لوپنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جب ایک نمبر آف اسٹیٹمنٹس آپ کی ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں مور دین ون ٹائم، زیرو اور مور ٹائم بھی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں ریپیٹیشن آف اسٹیٹمنٹ. یعنی اکثر اگر میں آپ سے کہوں، لیٹ سپوز ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتے ہیں، میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے اپنا نام اسکرین کے اوپر کمپیوٹر پروگرام سے 10 دفعہ پرنٹ کروانا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنا نام اسکرین کے اوپر 10 دفعہ پرنٹ کروانا چاہتے ہیں، تو کیا کریں گے آپ؟ ظاہری بات ہے آپ اس کے لیے لکھیں گے سی آؤٹ اور ڈبل کوٹ کے اندر آپ اپنا نام لکھ دیں گے، جو بھی آپ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اب یہ سی آؤٹ کیا کرے گا؟ اسکرین کے اوپر آپ کا نام پرنٹ کر دے گا. یہ تو ایک دفعہ ہوا نا، جبکہ میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ نے 10 ٹائمز آپ کا اپنا نام جو ہے اسکرین کے اوپر پرنٹ کروانا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ دوبارہ سی آؤٹ لکھیں گے، اس کو نام دے دیں گے، پھر ایک اور سی آؤٹ اسٹیٹمنٹ، پھر ایک اور سی آؤٹ، یعنی اپ ٹو آپ 10 ٹائمز کر دیں گے. نو پرابلم، اس کو آپ کاپی پیسٹ کر لیں. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ اس کو آپ نے 100 ٹائمز
اسکرین پہ پرنٹ کرنا ہے, یا اس کو آپ نے 1000 ٹائمس اسکرین پہ پرنٹ کرنا ہے. پھر آپ دیکھیں جیسے جیسے نمبر آف ٹائمز آپ کی اسٹیٹمنٹ سیم اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی چینج نہیں ہے, وہی اسٹیٹمنٹ آپ کی ملٹیپل, پہلے 10 دفعہ آپ نے اس کو لکھا, پھر 100 دفعہ لکھیں گے, پھر 1000 دفعہ, پھر اسی طرح آپ کو جتنی دفعہ چاہیے اتنی دفعہ آپ لکھیں گے. اب یہ چیز تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے کہ بھائی سیم اسٹیٹمنٹ ہے تو میں اس کو بار بار کیوں لکھوں. ہو سکتا ہے ایک جگہ پہ پھر آپ سے کہا کہ آپ نے صرف اپنا نام ہی نہیں لکھنا, آپ نے نیم, سن آف, اور آگے آپ نے فادر کا نام لکھنا ہے, ٹھیک ہے, سن آف یا ڈاٹر آف, اور اس کے ساتھ آگے اپنا فادر کا نام لکھنا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا ہے, لیٹ سپوز آپ نے 1000 ٹائمس جو اسٹیٹمنٹ آپ نے کاپی کی تھی, اب اس میں ہر ایک اسٹیٹمنٹ, ایک اسٹیٹمنٹ میں جا کے آپ نے نیم, پھر سن آف یا ڈاٹر آف, اور آگے اپنے فادر کا نام دے دیں گے. سو اب یہاں پہ کیا ہوگا کہ اب آپ کے پاس وہ 1000 اسٹیٹمنٹ یا وہ جو 5000 یا 10,000 اسٹیٹمنٹس ہیں, اس میں آپ نے سب میں جا کے چینج کرنا ہوگا. حالانکہ اسٹیٹمنٹ ہماری ایک ہی ہے جس کو ہم ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے, تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی اسٹیٹمنٹس جتنی دفعہ ہمیں ایگزیکیوٹ کرنا ہے ہم اسے الگ الگ لکھیں, بار بار لکھیں, ہمارے پاس یہاں پہ ایسے کنسٹرکٹس ہیں, ایسے ٹرانسفر آف کنٹرول اسٹرکچرز ہیں جو کہ ہمارے لیے, ہم ایک دفعہ اسٹیٹمنٹ لکھیں گے اور ہمارے بہاف پر وہ ان اسٹیٹمنٹ کو اتنی دفعہ ایگزیکیوٹ کرے گا جتنی دفعہ ہمیں چاہیے. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اگر ہمیں 10 ٹائم ایگزیکیوٹ کرنا ہے تو ہم اس لوپ کو کہیں گے, اس اسٹرکچر کو کہیں گے کہ بھئی یہ 10 دفعہ ایگزیکیوٹ کرو. 100 دفعہ کرنا ہے تو ہم اس کو کہیں گے 100 دفعہ کرو. اس کو 1000 ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ ہم نے اسکرین پہ پرنٹ کروانی ہے نام, تو ہم اس سے کہیں گے کہ بھئی یہ اسٹیٹمنٹ 1000 ٹائم ایگزیکیوٹ کرو. ٹھیک ہے, سو کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ آپ کے پاس اگر ایک اسٹیٹمنٹ ہے یا ایک گروپ ہے اسٹیٹمنٹ کا, اسے اگر آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ کروانا ہے, سیم اسٹیٹمنٹ مور دین 1 ٹائم آپ نے ریپیٹ کروانا ہے, تو یہاں پر اس ایکشن کو ہم کہتے ہیں لوپنگ. اور یہ لوپ یعنی ریپیٹیشن کروانے کے لیے, ایک ہی اسٹیٹمنٹ یا گروپ آف اسٹیٹمنٹ کو ریپیٹ کروانے کے لیے جو ہمارے پاس پروگرام انسٹرکشن ہے, کنسٹرکٹ ہے پروگرام کا, اس کو ہم کہتے ہیں لوپ. ٹھیک ہے, اب لوپ ہمارے پاس C++ کے اندر 3 قسم کے ہیں. پہلا ہمارے پاس ہے فار لوپ, جو کہ ہم اس ویک کے کورس میں دیکھیں گے انشاءاللہ, اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے. سیکنڈ ہمارے پاس ہے وائل لوپ, اور تیسرا ہمارے پاس ہے ڈو لوپ. ڈو لوپ کو اکثر ڈو وائل لوپ بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈو لوپ کو ڈو وائل لوپ بھی کہا جاتا ہے. اب اس میں یہ جو میں نے آپ کو ابھی اگزامپل دی تھی لوپ کا کانسیپٹ سمجھانے کے لیے, بیسیکلی اس میں دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک فکس نمبر بتایا تھا کہ بھئی اتنے ٹائم یہ کام کرو, اتنی دفعہ یہ نام اسکرین پہ پرنٹ کرو. اب ایسی جب سچویشن ہو تو ایسی سچویشن میں پھر ہم فار لوپ استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جب مجھے یہ پتا ہو کہ میرے یہ اسٹیٹمنٹ یا میرے یہ جو بلاک آف اسٹیٹمنٹ ہے کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگا, 1 دفعہ ہوگا, 5 دفعہ ہوگا, 10 دفعہ ہوگا, 500 دفعہ ہوگا, 5000 دفعہ ہوگا, یا 5 لاکھ دفعہ ہوگا. اگر مجھے تعداد پہلے سے پتہ ہے, مجھے اندازہ ہے کہ بھئی یہ اتنے نمبر آف ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگا, سیٹ نمبر آف ٹائمس مجھے پہلے سے پتہ ہے کہ یہ ایگزیکیوٹ ہوگا, تو ایسے کیس میں پھر ہم فار لوپ استعمال کرتے ہیں. فار لوپ میں آپ کی تمام ضروری انفارمیشن جو ہے اس کے کنسٹرکٹ کے اندر ہوتی ہے, ہم آگے بھی انشاءاللہ اس کے سینٹیکس کو دیکھیں گے. سو فار نون نمبر آف ٹائمز اگر ریپیٹیشن ہو, پہلے سے معلوم, اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہماری اسٹیٹمنٹ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگی, تو اس کے لیے ہم فار لوپ استعمال کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس نہیں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کی یہ اسٹیٹمنٹ کتنی دفعہ ایگزیکیوٹ ہوگی. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتی ہوں کہ آپ نے یونیورسٹی آنا ہے, تو آپ کا اگلا سوال ہوگا بھی یونیورسٹی کتنے ٹائم آنا ہے, 1 سال تک آنا ہے, 1 ہفتے تک آنا ہے, 1 مہینے تک آنا ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ نہیں, آپ نے یونیورسٹی تب تک آنا ہے جب تک کہ آپ کا کورس کمپلیٹ نہ ہو جائے. اب ہو سکتا ہے وہ کورس آپ کا 1 کلاس میں کور ہو جائے, ہو سکتا ہے 10 کلاسز میں کور ہو سکتا ہے 15 کلاسز میں کور ہو سکتا ہے آپ کو 4 ہفتے لگ جائیں, ہو سکتا ہے 4 مہینے لگ جائیں. یعنی اب آپ کو یہاں پہ نہیں معلوم کہ کتنی دفعہ یہ کام ہوگا. یعنی اب آپ کی یہاں پر ریپیٹیشن کس پہ بیس کر رہی ہے, آپ کا یونیورسٹی آنا جانا کس پر بیس کر رہا ہے, کورس کی کمپلیشن پر. اب یہ کورس کمپلیشن کیا ہے آپ کے لیے, یہ آپ کے لیے وہ کرائیٹیریا ہے, کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے, تو بعض اوقات آپ کی جو اسٹیٹمنٹ کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کسی ایکسٹرنل کنڈیشن کے اوپر, کسی کنڈیشن کے اوپر, کسی سچویشن کے اوپر. تو ایسے کیس میں یہ جو ریپیٹیشن ہوگی وہ کس بیس پر ہوگی, وہ آپ کی کنڈیشن کی بیس پر ہوگی. ٹھیک ہے, تو کورس کی کمپلیشن جو ہے وہ کیا ہے آپ کے پاس, کنڈیشن ہے. سو اسی طریقے سے آپ کے پاس ایسی اسٹیٹمنٹس, ایسی بہت سارے مواقع آئیں گے جس میں آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کام کتنی دفعہ ہوگا. ہو سکتا ہے 1 دفعہ بھی نہ ہو سکتا ہے ایک کم از کم 1 دفعہ ہو سکتا ہے
ہوتا ہی چلا جائے جب تک کہ وہ کام کمپلیٹ نہ ہو جائے یا وہ کنڈیشن فلفل نہ ہو جائے یا پوری نہ ہو جائے. تو یہاں پر ایسی سچویشن میں ہم استعمال کرتے ہیں وائل اینڈ ڈو وائل لوپ. اس وجہ سے ان دونوں لوپس کو کہا جاتا ہے وائل ڈو وائل لوپ کو کہا جاتا ہے کنڈیشن بیسڈ لوپ. ٹھیک ہو گیا. سو اسٹارٹ لیتے ہیں اپنے فور لوپ سے. وائل لوپ کو ہم انشاءاللہ پھر اپ کمنگ کلاسز میں دیکھیں گے. اس وقت ہم دیکھتے ہیں فور لوپ. سو فور لوپ کا آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ آپ کے فور لوپ کا مطلب کیا ہے کہ فور لوپ جو ہے وہ ایک نون نمبر آف ٹائم جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے گا. یعنی آپ کے پاس کوئی n نمبر آف ٹائمز ہیں جہاں جو اسٹیٹمنٹ آپ نے ایگزیکیوٹ کرنی ہے. تو یہ اس کے لیے جو آئیڈیل آپ کے پاس لوپ ہے وہ ہے فور لوپ. اکثر ہمارے پاس جب ہم ارے کے ایلیمنٹس کو ایکسیس کرتے ہیں تو وہاں پر ہم زیادہ تر فور لوپ استعمال کرتے ہیں. پر یہ ضروری نہیں ہے آپ فور لوپ کسی بھی ایسی سچویشن میں استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتا ہو کہ ایک اسٹیٹمنٹ یا گروپ آف اسٹیٹمنٹ ملٹیپل ٹائم ایگزیکیوٹ ہوگا اور وہ ملٹیپل ٹائم آپ کو پہلے سے پتا ہے. ٹھیک ہے. سو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سینٹیکس کی. دیکھیں سینٹیکس جب ہم ورڈ کہتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہمارا کیا ہوتا ہے. سی پلس پلس میں یا کسی ہم کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج میں اکثر لفظ سینٹیکس استعمال کریں گے. اکثر آپ لوگوں کے پاس کوئی اسائنمنٹ میں ٹاسک میں کوسچن آ جاتا ہے کہ بھئی یہ اسٹیٹمنٹ ہے اس کا سینٹیکس لکھیں. ویریبل ہے فار ایگزامپل اس کو کیسے کریٹ کریں گے اس کا سینٹیکس لکھیں. سی آؤٹ کا سینٹیکس لکھیں. یا آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایف اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس لکھنا ہے یا سوئچ اسٹیٹمنٹ کا سینٹیکس لکھنا ہے. تو سینٹیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی جنرل فارم لکھنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی جنرل فارم کیا ہوتی ہے. آپ جیسے اردو میں انگلش میں کیا پڑھتے ہیں جب آپ جملہ بناتے ہیں تو اس کی کوئی جنرل فارم ہوتی ہے نا. وہاں پہ ہم اس کو کہتے ہیں گرامر یا اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں قواعد. ٹھیک ہے. انگلش میں ہم گرامر کہتے ہیں, اردو میں اس کو قواعد کہتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر جو ہماری گرامر ہے کمپیوٹر پروگرامنگ لینگویج کی اس کے لیے لفظ ہم سینٹیکس استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سو یہاں پر دیکھیں سینٹیکس ورڈ جو ہے وہ کیا بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس جو یہ اسٹیٹمنٹ ہے یعنی فور لوپ ہمارے پاس ایک اسٹیٹمنٹ ہے, لوپ کنٹرول اسٹیٹمنٹ ہے, ریپیٹیٹیو اسٹیٹمنٹ ہے. اس کو ہم لکھیں گے کیسے, اس کی ہم جنرل فارم دے رہے ہیں. ہم کوئی ایگزامپل نہیں لے رہے, ہم اس کی جو ایک جنرل فارم لے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا پارٹس ہیں, کیا کیا کمپوننٹس ہیں, کون سے کمپوننٹس آپشنل ہیں, کون سے لازمن لکھنے. تو سینٹیکس دیکھیں اس میں آپ کے پاس فور جو ہے وہ کی ورڈ ہے. ریممبر ہم نے کہا تھا کہ سی پلس پلس کے اندر جو بھی ہم کہیں گے کہ یہ کی ورڈ ہے تو انڈرسٹوڈ ہوگا کہ یہ آپ کے اسمال لیٹرز میں لکھے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سی اینڈ سی پلس پلس کے کی ورڈ جو ہیں وہ اسمال لیٹرز میں ہوتے ہیں. تو کی ورڈ ہے آپ نے اس کو اسمال میں لکھنا ہے. ایون اگر آپ کے پاس کوئی اسائنمنٹ آپ کی آتی ہے اس میں آپ سے اگر کوئی پروگرام لکھنے کے لیے کہا جاتا ہے تو جب آپ ورڈ میں کوئی پروگرام ٹائپ کرتے ہیں ڈائریکٹلی اور جیسے ہی آپ لیٹ سپوز آپ نے فور لکھا اور پھر اسپیس پریس کیا تو ورڈ کیا کرتا ہے اس کو کیپٹلائز کر دے گا. ایسے کیس میں پھر آپ نے بیک جا کے اس کو دوبارہ سے اسمال کیس میں کنورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس چیز کا تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے. سو جب بھی آپ اسائنمنٹ کا سولوشن دیں تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ آیا اسٹوڈنٹس کو اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کون سے کی ورڈ ہے ان کو کس فارم میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. بے شک آپ کو ورڈ اس پہ ایرر دے. سو یہ ہماری ریگولر انگلش کے ورڈس نہیں ہیں. انگلش سے ہم نے الفاظ ضرور لیے ہیں لیکن یہ آپ کے انگلش کی گرامر اس کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو اپنی اس کی گرامر کے مطابق لے کے چلیں گے جو کہ ہماری سی پلس پلس کی گرامر ہوگی. ٹھیک ہے. سو فور کی ورڈ سے ہمارا اسٹارٹ ہوگا فور لوپ کا. فور کی ورڈ ہے مینس آپ نے اسمال میں لکھنا ہے. پھر اس کے بعد پیرنتھیسس دیں گے. پیرنتھیسس اوپن کر کے کلوز کرنا ہے. ٹھیک ہے. سو پیرنتھیسس کے اندر آپ کے پاس تین پارٹس ہوں گے. اب یہاں پہ ذرا تھوڑی سی توجہ دیجیے گا. پیرنتھیسس جب آپ اوپن کریں گے اور کلوز کریں گے تو اس کے اندر آپ نے تین پارٹس لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا پارٹ آپ کے پاس ہے جس کو ہم کہتے ہیں انیشلائزیشن سیکشن. ٹھیک ہے. پہلا پارٹ ہمارے پاس کون سا ہے, انیشلائزیشن سیکشن ہے. ٹھیک ہے. دوسرا پارٹ جو ہے وہ ہے کنڈیشن سیکشن ہے. اور تیسرا پارٹ جو ہمارے پاس ہے وہ انکریمنٹ کہلاتا ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس صرف انکریمنٹ ہو, یہاں پہ انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈیکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور ایکسپریشن بھی ہو سکتی ہے جو کہ ویریبل کے اندر چینج لے کر ہے. کون سا ویریبل ہے وہ ابھی کلیئر ہو جائے گا. تو فار پیرنتھیسس کے اندر تین پارٹس ہیں. پہلا پارٹ انیشلائزیشن کا, دوسرا پارٹ کنڈیشن کا, تیسرا پارٹ انکریمنٹ کا. ٹھیک ہو گیا. اب ایک اور چیز اس میں دیکھیں, اس میں جو نیکسٹ چیز آپ کے پاس آ رہی ہے وہ کیا ہے کہ انیشلائزیشن دینے کے بعد آپ نے سیمی کولن دینا ہے. مسٹ ہے, یہ مسٹ ہے. ٹھیک ہے. اس کو چھوڑنا نہیں ہے. فار لوپ کے اندر فار لوپ اسٹارٹ ہوا, پیرنتھیسس اوپن, پھر انیشلائزیشن, پھر اس کے بعد سیمی کولن دیں گے. یہ مسٹ دینا ہے.
ٹھیک ہے. انیشلائزیشن آپ کی کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, لیکن سیمی کولن اس کے بعد لازمن آئے گا. پھر سیمی کولن کے بعد آپ کے پاس دوسرا پارٹ سٹارٹ ہوگا جو کہ ہوگا کنڈیشن کا. کنڈیشن ہم نے دیکھا تھا اف کے ساتھ بہت ڈیٹیل میں, یہ بالکل وہی کنڈیشن ہے, یعنی آپ کے پاس وہ ایکسپریشن جس کا ریزلٹ ٹرو یا فالس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی کنڈیشن یا کنڈیشنل ایکسپریشن ہماری وہ ایکسپریشنز ہوتی ہیں جن کا ریزلٹ ٹرو یا فالس میں آتا ہے, نتھنگ ایلس. ٹھیک ہے, سو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, عموماً ہم کنڈیشن کیسے بناتے ہیں, کنڈیشن ہم بناتے ہیں اس میں جو ہمارے آپریٹر استعمال ہو رہے تھے وہ تھے لیس دین ایکول ٹو, ان دونوں میں اسپیس نہیں ہے, گریٹر دین ایکول ٹو. ایکوالٹی چیک کرنی ہے تو ڈبل ایکول, اگین اس میں اسپیس نہیں ہے, اور ان ایکوالٹی کے لیے ایکسکلیمیشن مارک اور ایکول کا سمبل, اس میں بھی اسپیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو آپ کے دو سمبل یوز ہو رہے ہیں ایک آپریٹر میں, اس میں اسپیس نہیں دینا, ورنہ آپ کا جو کمپائلر ہے اس کو سیپریٹ آپریٹر کے طور پر لے گا. ٹھیک ہے, سنگل ایکول ہمارا اسائنمنٹ آپریٹر ہے. سی پلس پلس کے اندر ڈبل ایکول جو ہے وہ یوز ہوتا ہے ایکوالٹی کے لیے, ناٹ ایکول, ایکسکلیمیشن مارک اور ایکول آپ کا استعمال ہوتا ہے ان ایکوالٹی کو چیک کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو عموماً ہمارے پاس جو کنڈیشنز بنتی ہیں وہ آپ کی انہی ریلیشنل آپریٹرز یا کمپیریزن آپریٹرز کی مدد سے بنتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. آگے ہمارے پاس اور بھی آپریٹرز ہیں لیکن ہم گریجولی انشاءاللہ ان کو بلڈ کریں گے. تو فی الحال آپ کی کنڈیشن انہی آپریٹرز سے بنے گی. تو ان آپریٹرز کا جو ریزلٹ ہے, یعنی یہ دو ویلیوز کو چیک کرتے ہیں, وہاں سے جواب یا ٹرو آئے گا یا فالس آئے گا. یہی چیز آپ کی فور کو چاہیے ہوتی ہے. جیسے اف کی کنڈیشن سے ریزلٹ ٹرو یا فالس آتا تھا, اس کی بیس پر ایک بلاک ایگزیکیوٹ ہوتا تھا یا پھر دوسرا بلاک ایگزیکیوٹ ہوتا تھا بیسڈ آن دی ٹرو فالس ریزلٹ. بالکل اسی طریقے سے ہے فار لوپ کو بھی کنڈیشن سے ہی آگے پتہ چلتا ہے کہ آیا اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہوگی یا نہیں. ٹھیک ہے, تھوڑی دیر میں ابھی جب ہم اس کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھیں گے کیسے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے آپ کو کلیئر ہو جائے گا. سو کنڈیشن اس وقت, کنڈیشن کوئی بھی ایسی ایکسپریشن جس کا ریزلٹ ٹرو یا فالس آئے. ٹھیک ہے, ٹرو فالس ویلیوز کون سی کہلاتی ہے ہمارے پاس, ٹرو فالس ویلیوز کو ہم کیا کہتے ہیں, ٹرو فالس ویلیوز ہماری ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں بولین ویلیوز. ٹھیک ہے, یہ آپ کی ٹرو فالس ویلیوز بولین ویلیوز ہیں. تو کنڈیشن جس کا ریزلٹ بولین آتا ہے یا ٹرو فالس میں آتا ہے. ٹھیک ہے, یہ سیکنڈ پارٹ ہو گیا. کنڈیشن کے بعد آپ نے دینا ہے سیمی کولن, مسٹ. کنڈیشن آپ کی کوئی بھی ہو سکتی ہے, ایک ویریبل پہ ہو سکتی ہے, آپ کی کوئی کمپلیکس قسم کی کنڈیشن ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو بھی آپ کنڈیشن دیں گے اس کے بعد سیمی کولن مسٹ دینا ہے. ٹھیک ہے, سو فار ہو گیا, فار کے بعد انیشلائزیشن پیرنتھیسس اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کے بعد سیمی کولن, پھر اس کے بعد کنڈیشن سیکنڈ پارٹ, کنڈیشن کے بعد پھر سیمی کولن آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ آپ کا سیکنڈ پارٹ کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد آتے ہیں تیسرے پارٹ کی طرف. اب تیسرا پارٹ جو ہے اس میں اب آپ کے پاس دیکھیں انکریمنٹ ہے. اب بیسکلی انکریمنٹ کیا ہے, آپ یہاں پر ایک ویریبل انیشلائز کریں گے, اس کے اوپر کنڈیشن لگائیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ جو ویریبل ہے وہ آپ کی کنڈیشن جو ہے اس کے اندر جو چینج ہوگی اس ویریبل کی بیس پر, وہ کہاں سے چینج ہوگی, وہ چینج ہوگی آپ کے اس انکریمنٹ پارٹ کی طرف سے. ٹھیک ہے, سو انکریمنٹ جو ہے وہ بیسکلی آپ کا وہ پارٹ ہے جو کہ آپ کے اس ویریبل جس کو ہم لوپ ویریبل کہتے ہیں اس میں چینج لے کر آتا ہے. لوپ ویریبل کون سا ہوتا ہے, جو کہ اس لوپ کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتا ہوتا ہے. لوپ ویریبل کو ہم انیشلائز کرتے ہیں, لوپ کے اوپر ہی ہم لوپ ویریبل پہ ہی ہم کنڈیشن لگاتے ہیں. یہ لوپ ویریبل جو ہے آپ کی اس لوپ کی ایگزیکیوشن کو کنٹرول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے اندر جو چینج آئے گا وہ آپ کا اس تیسرے پارٹ کے اندر ہوگا جس کو ہم کہتے ہیں انکریمنٹ پارٹ. اب وہ انکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے, ڈیکریمنٹ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنڈیشن کے اوپر. اب یہ دھیان رکھیے گا کہ انکریمنٹ کے بعد کوئی سیمی کولن نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, یہاں پہ خیال رکھنا ہے سیمی کولن یہاں نہیں ہے بلکہ پیرنتھیسز یہاں پہ کلوز ہو رہے ہیں. اس کے بعد پھر آپ کی فار لوپ کی باڈی سٹارٹ ہو جاتی ہے. اگین اف میں ہم نے کیا دیکھا تھا, سنگل اسٹیٹمنٹ ہے تو کرلی بریکٹ آپشنل ہے, ملٹیپل اسٹیٹمنٹ ہے کرلی بریکٹ مسٹ ہے. بالکل یہی رول اب آپ کا تمام بلاک کے ساتھ چلے گا. ٹھیک ہے, سو فار کی باڈی میں اگر سنگل اسٹیٹمنٹ ہے تو ڈائریکٹلی اسٹیٹمنٹ دیں, سیمی کولن کے ساتھ اینڈ کر دیں. ٹھیک ہے, تو باڈی آف فار لوپ جو ہے وہ سنگل اسٹیٹمنٹ پہ مشتمل ہوگی. لیکن اگر ملٹیپل اسٹیٹمنٹ اس کے ساتھ ایگزیکیوٹ کرنے ہیں تو پھر لیفٹ کرلی بریکٹ سے فار لوپ کی باڈی سٹارٹ ہوگی اور رائٹ کرلی بریکٹ پہ کلوز ہو جائے گی. ٹھیک ہے, یہاں پہ اب آپ جتنی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ایز اے بلاک ایز اے گروپ کنسیڈر ہوں گی جو کہ آپ کی اس فار لوپ کے ساتھ ایگزیکیوٹ ہوں گی. ٹھیک ہو گیا.
سو یہاں تک یہ جو ہمارا لیکچر ہے جس میں ہم نے فار کے سینٹیکس کو دیکھا ہے، اس کو ہم یہاں پہ روکتے ہیں کیونکہ ٹائم آؤٹ کا میرے پاس میسج آ چکا ہے. تو یہی لیکچر میں نے دوبارہ سے سٹارٹ کرنا ہے ایک 10 منٹ کے بعد. ٹھیک ہے، سو میرے پاس اس وقت جو ہیں 10:30 ہو رہے ہیں، تو ایک 10 منٹ کے بعد یعنی 10:40 پہ ہم دوبارہ سے آن لائن ہوں گے. اسی ٹاپک کو ہم آگے پھر کنٹینیو کرتے ہیں، اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. سو یہاں تک ایک 5 منٹ ہے ہمارے پاس. آپ میں سے اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو آپ کا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. جی بچے. اکرام. السلام علیکم میم. وعلیکم السلام. میجر پریزنٹ ہیں. میم میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب میم سب سبجیکٹس میں ہمارے اسائنمنٹس ہے، تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا میم کہ اگر یہ جو ہم کام کر رہے ہیں نا جو آن لائن کلاس اگر یہ تھوڑا کم ہو تو بہت اچھا رہے گا، کیونکہ یہاں اور بھی بہت زیادہ کام ہوتے ہیں مطلب وہ اسائنمنٹ کے. کیونکہ کل سارا دن میں نے صرف ایک اسائنمنٹ پہ لگایا ہوا ہے میم زوفشان کا. ہاں، تو اس وجہ سے پھر مطلب ہم کورس کو کلیئر صحیح اصل طرح میں سے نہیں آپ لوگوں کلیئر کا کر مسئلہ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ لوگوں کی جو اسائنمنٹس ہیں ساری کی ساری ایک ساتھ آ گئی ہیں. ریگولر اس میں تو یہ ہوتا ہے کہ چلے آپ کی 2 یا 3 اسائنمنٹ کمبائن ہو جاتی ہیں، تو نارملی ساری کی ساری ایک ساتھ کمبائن نہیں ہوتی ہیں. تو بہرحال یہ بھی ایک ہاں میم ایشو اس ہے وجہ آن سے نا. لائن کا. بہرحال دیکھتے ہیں، آپ بات کریں، آپ آگے جو سر ہیں ان سے بات کرنے دیکھیں، شاید آگے کوئی اس کا کوئی سولوشن نکل آئے. کہ میں ابھی آپ کی کوئی سبجیکٹ بیسڈ یا کوئی نمبر آف اسائنمنٹ کی بیس پر آپ لوگوں کو اسائنمنٹس ملیں. سو بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم زیادہ نہ پڑھیں، لیکن یہ کہ فار لوپ جو خاص طور سے جو فرسٹ فارم ہے اس کو تو ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے، سو فار لوپ اور اس کا ہم ایک پروگرام سمپل کہ آپ فار لوپ کو استعمال کیسے کریں گے، تو زیادہ ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے، پھر یہ نیسٹنگ جو ہے فار ہمیں لوپ پتہ کی. ہے کہ ٹیچر میم ہمیں پتہ ہے کہ ٹیچر نہیں مانے گا، تو اس وجہ سے مطلب یہ پروگرامنگ جو یہ تو ہمارا بیسک کنسیپٹ ہے نا. اگر یہ ہاں ہمارا صحیح ایگزیکٹلی طرح کلیئر نہیں ہوا تو باقی پیپر کا کیا کرنا ہے. ایگزیکٹلی میرا اپنا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس کی سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد صرف کورس کور کروانا نہیں ہوتا، آپ لوگوں کا سمجھ آنی ضروری ہے. تو ابھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو میں نے صرف ایک چھوٹی سی چیز کے اوپر میں نے پورا یہ ٹائم لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کو سمجھ زیادہ ہے. جب آپ کو یہ بیسک چیزیں سمجھ آئیں گی آگے آپ خود بھی کور کر سکتے ہیں. تو بہرحال ہاں آج میم ہم یہی بات ہے نا یہ. ہاں ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس کو کر لیں گے. لیکن بہرحال ایک فائدہ اور بھی ہے کہ آپ کے ریکارڈڈ لیکچرز جب پڑھے ہوتے ہیں تو آپ اس کو اپنے پیس پر اپنے حساب سے آپ آرام سے سن بھی سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کانسیپٹ آپ کا کلیئر ہو جائے تو باقی چیزیں آپ آرام سے اپنی کور بھی کر سکتے ہیں، بعد میں بھی لے سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. سو بہرحال میں کوشش کروں گی کہ آج میں آپ کو زیادہ نہ کرواؤں، لیکن بہرحال ایک اور سیشن ہم لیں گے انشاءاللہ. سو اور کوئی کوشچن ہے بچے، کسی کا کوئی مسئلہ ہو، اسائنمنٹ کے حوالے سے کوئی کوشچن ہو؟